18ویں پارلیمانی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں، تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان جو الیکشن کے یہ جو نتائج تھے اس کا جو ایک واضح پیغام یہی ہے کہ ملک جو ہے فسطائیت کے استبدادی پنجے میں مکمل طور پر جانے سے بچ گیا ہے۔ ان نتائج کا یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ ان انتخابات میں مسلمانوں کا جو رول رہا وہ قابل تعریف رہا، اور اس حوالے سے ایک سروے بھی آیا ہے۔ ایک سروے میں جو بتایا گیا ہے، CSDS کے سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کو ذات پات اور مذہب کی پرواہ کیے بغیر جو سیکولر امیدوار تھے ان کے کامیابی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ لیکن جو مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں قانون ساز اداروں میں نمائندگی کا سوال ہے، وہ وہی جو ہے پرانا سوال پھر ابھر کر آیا۔ صرف اس مرتبہ 24 مسلمان منتخب ہو سکے، جو پچھلی مرتبہ بھی تقریباً 24 ہی مسلمان تھے۔ اور خاص طور سے یو پی سے جو ایک توقع کی جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ یو پی میں تقریباً 1980 میں جو 7ویں لوک سبھا انتخابات ہوئے، پارلیمنٹ انتخابات ہوئے تھے، تو اس دوران 18 مسلمان منتخب ہوئے تھے، لیکن یہ گراف جو ہے بالکل گرتا چلا جا رہا ہے، جبکہ 2014 میں تو ایک بھی مسلمان جو ہے یو پی سے منتخب نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ یو پی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے، مسلمانوں کی جو بتایا جاتا ہے، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 15 کروڑ کہتا ہے، کوئی 24 کروڑ کہتا ہے، ایگزیکٹ فگر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں 3-4 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے یو پی میں رہتے ہیں، ملک کی جو مختلف ریاستیں ہیں، اور وہیں سے زیادہ مسلمانوں کو نمائندگی ملتی ہے پارلیمنٹ میں۔ آپ کے مرتبہ جو ہے تقریباً 4 کینڈیڈیٹ جو ہے ایس پی سے کامیاب ہوئے ہیں، اقرا حسین ہیں، اور آپ کے جو ہے کانگریس سے 2 کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں، عمران مسعود وغیرہ۔ 6 کینڈیڈیٹ تقریباً کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو کینڈیڈیٹ ہے جناب مولانا محمد محب اللہ ندوی صاحب، جن کی کامیابی واقعی حیرت انگیز ہے، جو رامپور سے کامیاب ہوئے ہیں، جو اعظم گڑھ صاحب کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اعظم گڑھ کا اعظم صاحب کا جو معاملہ رہا ہے، جس طرح کا معاملہ رہا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں، بہرحال اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب وہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے اسمبلی کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی، ان کی رکنیت معطل ہونے کے بعد، تو ہوا یہ تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا تھا، لیکن جس آسانی سے جو ہے مولانا محب اللہ ندوی کامیاب ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آئیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، سالار کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کامیابی کے کیا عوامل رہے، فیکٹرز رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جس طرح کی جو صورتحال ہے یو پی میں، مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا تھا، سنبھل میں ہوا، کئی علاقوں میں ہوا، پھر آپ کے علاقے میں سب سے پہلے آغاز تو وہیں سے ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ووٹنگ سے محروم کرنا ہے، مسلم رائے دہندگان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ پچھلے جو ایک اسمبلی الیکشن میں جو ضمنی اسمبلی الیکشن ہوا تھا، اور پھر ضمنی جو ہے پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہوا تھا، آپ کے مرتبہ آپ کو کس طرح سے کامیابی مل گئی؟ کیا سین تھا وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نوعیت انتخابات کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو بائی الیکشن ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر ریاست کا، اسٹیٹ کا رول اہم ہوتا ہے سارے، اور جو ملکی پیمانے پر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ان میں رول الیکشن کمیشن اور سینٹرل گورنمنٹ، اور پھر پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو جس میں جو ہے عمل دخل کم ہوتا ہے مقامی چیزوں پر۔ تو ایک تو یہ بات رہی۔ دوسرے جو آپ نے فرمایا فسطائیت اور دوسری چیزوں کا، تو یہ 18ویں لوک سبھا ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جمہوریت جوان ہو گئی ہے۔ اب ہمارے وطن عزیز میں جمہوریت جوان 18ویں کے سن میں ہے، ٹین ایجر ہو گئی ہے، ٹین ایجز میں اس میں ہے کہ اب وہ جوان ہو گئی ہے۔ اب اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکتا، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے تمام برادران وطن کے لیے، ہم سب کے لیے، سارے ملک واسیوں کے لیے، کہ سب نے جمہوری نظام پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور انڈیا گٹھ بندھن کے سرکردہ لیڈران، چاہے وہ راہل جی ہوں، اکھلیش جی ہوں،
انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی کتاب کو سارے چناؤ میں اٹھائے رکھا اور یہ بتایا کہ جمہوریت ڈیموکریسی کو بچانا ضروری ہے. تو اب سمجھ لیجیے کہ اب جوان ہو گئی ہے یہ، اب بہتری کی طرف تو جا سکتی ہے لیکن کوئی اس کو بچہ سمجھ کر کڈنیپ نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور سب سے مضبوط جمہوریت ہے، اس لیے اور 18ویں کے سن میں ہے، اس لیے ہم سب کے لیے، سارے دیش واسیوں کے لیے، سب کے لیے یہ بات بڑی خوش آئند ہے. اچھا، نہیں میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہمارے محب اللہ ندوی صاحب، ایک تو آپ پہلے ایسے شخص ہیں عموماً جو ہے اب تک جو ہے دارالعلوم دیوبند سے جو فارغین تھے وہ پارلیمنٹ پہنچے ہیں. آپ پہلے شخص ہیں جو ندوۃ العلماء لکھنؤ جو ہے وہ بھی ایک دینی تعلیم کا ایک بہت ہی معتبر مستند ادارہ ہے، وہاں سے فارغ ہیں آپ. وہاں سے جو ہے پہلا شخص ہے جو لوک سبھا میں پہنچا ہے، ایوان زیریں میں پہنچا ہے. تو وہاں پر جو ہے آپ کے لیے جو مقامی جو لیڈرشپ کا تھا سماج وادی پارٹی کا، میں آپ نام نہیں لوں گا، آپ مزاحمت تھی وہاں پر، مخالفت تھی کہ بھئی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جانا چاہیے، وہ سیٹ کو ویکنٹ چھوڑ دینا چاہیے. اس کے باوجود بھی کیونکہ ظاہر بات ہے مقامی جو لیڈرشپ رہی ہے اس کا ایک اثر رہا ہے، وہ ممبر پارلیمنٹ بھی اور ممبر اسمبلی بھی بنتے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی کامیابی میں کیا اہم کردار کس چیز کا رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، علماء کرام کا وطن عزیز کی آزادی میں بہت بڑا کردار رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی ہیں، ہمارا تو ایک الیکشن کے ذریعے سے ایک تاریخ رہی ہے 1857. نہیں میں اس سے وہ ندوے سے ملا رہا تھا، میں ندوے سے ملا رہا تھا. لیکن مولانا آزاد سے لے کر مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور مولانا وہ سب قاسمی تھے نا، وہ اصل مولانا آزاد تو چھوڑ دیجیے، مولانا آزاد، مولانا مظفر حسین کچوجوی صاحب بھی ایم پی رہے ہیں، مولانا حفظ الرحمان صاحب بھی رہے ہیں، تو مولانا ثاء اللہ قاسمی صاحب رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ندوۃ العلماء کی طرف سے نمائندگی اس دفعہ پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لوگوں کا جو رجحان، لوگوں کا جو طرز عمل لوگوں سے جو مل کر پتہ چلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ من جانب اللہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نسبت ہمیں مسجد کی حاصل تھی ہے، انشاءاللہ ہمیشہ رکھے اللہ تعالیٰ، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ملا. تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب نے ایک ہی بات پر ووٹ دیے کہ امام صاحب مسجد کے خادم ہیں اور یہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں. سب سے بڑا فیکٹر ہم بہت تھوڑے سے گاؤں میں جا پائے، شہر میں بھی چند جگہوں پر جو لوگ تھے ان کے یہاں جا سکے، ہر گلی ہر سڑک پہ بھی نہیں جا سکے، کوئی بڑا روڈ شو نہیں ہوا. صرف ایک جلسہ ہوا چتر خانے میں، اور وہ بھی کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس نسبت پر جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیا کہ یہ مسجد سے آئے ہیں، اس مسجد سے آئے ہیں جہاں مولانا آزاد بھی نماز پڑھتے تھے، اور اسی شہر میں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے رامپور سے، اور یہ رامپور کے ہیں. تو رامپور کی عوام کا میں بہت مشکور بھی ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ انہوں نے اتنا اعتماد کیا کہ کوئی پبلک میں، ظاہر ہے ہم پارلیمنٹ والی مسجد میں تو وی آئی پی تو سارے جانتے تھے، لیکن پبلک میں جو ہے اپنے وطن میں ہی ہمارا جانا کم ہوتا تھا، تو لوگوں سے باہر تعلیم حاصل کی جامعہ اور ندوے میں، اس کے بعد پھر یہ مسجد میں ہو گئے، امام مقرر ہو گئے. تو ہمیں موقع نہیں مل پایا لوگوں سے ملنے اور جانے کا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مسجد کی نسبت سے، یعنی آپ کی تشہیر ہو چکی تھی اچھی طرح سے کہ وہاں پر، کیونکہ یو گاٹ دا ٹکٹ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، ٹھیک ہے نا. ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ وہ ویکنٹ چھوڑ دی جائے، اس کے باوجود بھی جو ہے یو ون دا سیٹ، ہے نا، آپ نے کامیابی حاصل کی، سرخرو ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے کہ میں نے اتنی زیادہ جو ہے کیمپیننگ بھی نہیں کی جتنی ہونا چاہیے
عموماً کیونکہ ہمارے ووٹر جو ہوتے ہیں بڑے بھولے بالے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اتنے ایجوکیٹ اس لیول پہ نہیں ہوتے. جو آپ نے جو باتیں کہی تو بہت کم لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا، نچلے رنگ میں تو معلوم نہیں ہوگا. تو یہ کیسا ہوا؟ یہ ایک جسٹ لائک کیا کہیں گے اس کو، میریکل کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا ہے بس کیا؟ یہ ہاں کیا آپ کو امید تھی؟ آپ کو جب ٹکٹ لاسٹ مومنٹ پہ دیا گیا، مخالفت ہو رہی تھی، وہاں کا جو تنظیمی ڈھانچہ تھا، جس تنظیم سے آپ کھڑے ہوئے تھے، جس سیاسی جماعت سے کھڑے ہوئے تھے، وہ تنظیمی ڈھانچے کے لوگ جو ہے آپ کے فیور میں نہیں تھے، اس کے باوجود آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے ہماری نیت اور ارادہ اللہ کے لیے خاص تھا، جی اور وہ ہے. جی. ہمیں یقین کامل تھا کہ وہ ہماری مدد کرے، اچھا، اور وہ اللہ نے مدد سے. تو آپ پہلے سے ایسپائرنٹ تھے یا اچانک آپ کو ٹکٹ؟ ایکسپیرینس نہیں تھا. نہیں ایسپائرنٹ ہے نا، آپ خواہش مند تھے ٹکٹ لینے کے؟ نہیں، وہ ایک الگ خواہش مند ہم نہیں تھے. ہاں نہیں، پھر کیسا آپ کو جو ہے؟ بس ایک حادثاتی طور پر کہیے اسے، یا اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھیے. اچھا. کہ وہ 10 جنوری کو محمد قلیچی صاحب سماجوادی کے صدر ہیں، ان کے یہاں موجود تھے. ڈاکٹر بٹ صاحب تشریف لائے، انہوں نے یہ چیز کی تجویز پیش کی، تو اسی وقت جو ہے وہ ہوا، طے ہوا. اور باقی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ چیز جو ہے سیریس اس میں کبھی نہیں تھی. سیریسنیس اس دن ہوئی جس دن ڈاکٹر صاحب نے اس کو ہمارے اکھلیش صاحب نے پرپوز کیا. پھر اکھلیش جی نے بھی فوراً اسی وقت جو ہے وہ اس چیز کو سیریس لیا. اچھا. تو پھر میں نے ان سے معذرت بھی کرنا چاہی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ڈاکٹر صاحب نظر صحیح ہے اور آپ کو رامپور کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جی. تو اب میں آخری سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کو بھی مصروفیات کہہ رہے ہیں. 24 مسلمان داخل ہوئے ہیں، 24 مسلمان داخل ہوئے ہیں ایوان زیری میں، لوک سبھا میں. اب جو ہے ظاہر بات ہے مسلمانوں کے بڑے مسائل ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا سلامتی کا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. موب لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے. اب آپ پارٹی سے، ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے آئے ہیں، تو پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے پاس پارٹیز ہیں، ہماری جمہوریت بڑی کھوکھلی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اندرونی جمہوریت نہیں ہوتی، نہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. آپ پارٹی لائن کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ کس طرح سے آپ جو بھی مظلوم طبقات ہیں ان کی آواز اٹھانے کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر آدمی کا کردار مضبوط ہے اور اس کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں. اس کے لیے بس ایک ہی باؤنڈیشن ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہے. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کی سلامتی کا مسئلہ، اقلیتوں کی سلامتی اس ملک میں ہمیشہ سے تھی، آگے بھی رہے گی. اس کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ 18ویں لوک سبھا یہ اعلان کر رہی ہے کہ ڈیموکریسی اب جوان ہو گئی، اب اس کو کوئی کچھ نہیں. ارے صاحب، وہ تو ہے ڈیموکریسی جوان ہوئی، لیکن یہاں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، ابھی 2 لوگوں کو جو ہے موب لنچنگ جو ہے چھتیس گڑھ میں کر دیا گیا ہے. ایسے واقعات جو ہے مختلف جگہ پیش آ رہے ہیں، مختلف چیزیں ہو رہی ہے. تو آپ کو ظاہر نمائندہ جو ہے آپ کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو وہاں کے علاقے کے علاوہ مسلمانوں کے مسائل کو بھی اٹھانا پڑے گا. تو اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہم اسی حوالے سے جواب دیں. ہاں نہیں تو آپ بولے نا جوان ہوئی ہے، تب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تازہ واقعہ بتا رہا ہوں. ابھی الیکشن ہوئے تو جمعہ کیا 2 دن بھی نہیں ہے، تازہ معاملہ ہے بالکل. موب لنچنگ ہو رہی ہے. تو کیا ہے یہ ایک مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اس ملک میں، جو ہے رول آف لا کا جو ہے تو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بھی آتا چڑھ دوڑتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس کو جو ہے تو پارلیمنٹ سے ہی کیا جا سکتا، کیونکہ حکومت از اکاؤنٹیبل، جواب دہ جو ہے پارلیمنٹ کو ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے عوام کی نمائندگی ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. آپ اپنے طور پر کچھ یہ کریں گے؟ ہاں وہی سیشن شروع ہونے والا ہے. جی دیکھیے، اس کے پیچھے پولیٹیکل عوامل تھے، ہیں اور رہیں گے. جی کیونکہ اب الیکشن سے پہلے کبھی یہ سب معاملہ تھم گیا تھا. جی. اب جیسے الیکشن ہوئے ہیں تو یہ چیز شروع ہو رہی ہے. لیکن اس کی باضابطہ طور پر وہ جو اس کے تدارک کا عمل
جی ہونا چاہیے، اس پر غور کیا جائے گا. نہیں، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک تو ہوتے مسلمان خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا نمائندہ آ گیا، پھر اس کے بعد اس سے بدزن ہو جاتے ہیں کہ یہ جو امپریشن بنتا ہے یہ تو زبان کھولتا ہی نہیں وہاں پر جا کر، جیسا وہ بدرالدین اجمل صاحب کا معاملہ ہوا. کسی کا نام مت لیجیے. نہیں میں بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو، ہم آپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، آپ نہیں لیں گے، ہم تو بتا رہے ہیں نا، سامنے ہے کہ بھائی وہ رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ٹرپل طلاق پہ بل بن رہا ہے، وہاں آپ غائب ہے، ایوان سے غائب ہے، تو اتنی بری طرح سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا. دس کین ہیپن وتھ اینی بڈی. اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہا دیکھیے، اب ہم نے جیسے پہلے کہا، اگر آپ کی نیت ارادہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، حق بولنے کا ہے، تو آپ کو حق بولنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور ہم حق کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے، اور پھر سے آپ کو مبارکباد کہ آپ ایک ایسی جگہ سے، تاریخی جگہ سے منتخب ہو کر آئے ہیں جو نوابوں کا شہر بھی کہلاتا تھا، اور وہاں پر ایک بڑے جو ہے مسلمانوں کے جو یو پی میں جو کہا جاتا ہے ایک لیڈر رہتے ہیں، وہ آج کل جو ہے آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں سے آپ منتخب ہو کر آئے. تو بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے جناب مولانا محب اللہ ندوی صاحب، جو جامع مسجد، جو پارلیمنٹ کی جامع مسجد ہے، جو خوبصورت سی مسجد ہے، اس کے امام بھی ہے، اور جو ہے یہ پہلی مرتبہ جو ہے منتخب ہوئے ہیں، اور ان کی کامیابی کا جو راز ہے یہ جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جس طرح سے کمپین کرنا چاہیے وہ کمپین نہیں کی، اس کے باوجود یہ کامیاب ہوا. اور دوسری بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری نیت صاف ہے، میرا ارادہ مصمم ہے، جو بھی مسائل ہے مظلوم طبقات کے، میں اسے پارلیمنٹ میں اٹھانے کی کوشش کروں گا، اس کو ایک آواز دوں گا. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.